بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن و حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل ایمان پر ایک بڑا حق نبی علیہ السلام سے محبت کرنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے۔ ہر امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ کسی بھی ذات سے محبت کے جتنے بھی اسباب ممکن ہیں وہ تمام اسباب بدرجہ کمال نبی علیہ السلام کی ذات پاک میں موجود ہیں۔ حسن و جمال ہو یا زہد و تقوی، علم و حکمت ہو یا جود و سخا، شفقت و رحمت ہو یا حسن اخلاق، جرأت و بہادری ہو یا عفو درگزر، قوت و طاقت ہو یا داد و دہش، علم و ادب کی تعلیم ہو یا تربیت و تنظیم کی رہنمائی، شرافت و پاک دامنی ہو یا عبادت و ریاضت، عشق الہی ہو یا فکر آخرت، ایمانت و دیانت ہو یا حق کی صداقت، غرض وہ تمام تر اسباب محبت کی جامعہ شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مبارک ذات ہے۔ اسی وجہ سے تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے روشن اور منور ہوئی ہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب ہی نہ تھے بلکہ محبوب تر تھے۔ ان کی محبت نہایت درجہ والہانہ، عاشقانہ اور فدائیانہ تھی۔ انہیں نبی علیہ السلام، والدین، اولاد، ازواج، اعزاء، اقارب، احباب اور ہر ایک چیز اور مفاد سے عقلی و طبی طور پر زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے، آپ کا تذکرہ کثرت سے کرتے تھے، آپ کی زیارت اور ملاقات کا شوق رکھتے تھے، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتے تھے، آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتے تھے، آپ کی اطاعت بجا لاتے تھے، آپ کی اتباع کرتے تھے، آپ کی ذات، مقام اور ناموس کا دفاع کرتے تھے، اور اسی وجہ سے صحابہ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں رشتے چھوڑ دیے، دیس و وطن چھوڑ دیا، مال و اولاد کی قربانی دی، حتیٰ کہ جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت ایک ایسی انتہا پر تھا جس کی مثال تاریخ انسانیت پیش کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور اس محبت کو ہر چیز و ذات پر ترجیح دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ انسان کو فطری طور پر اپنے والدین، اولاد، بیویاں، قریبی رشتہ دار بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپنا کمایا ہوا مال، کاروبار بھی بہت عزیز ہوتا ہے، اور اپنے مکان کو بھی بہت عزیز رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسان کی سب محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو جمع فرما کر صریح اور واضح حکم دیا ہے کہ ان سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات محبوب ہونی چاہیے، اور اسی طرح اللہ اور رسول کی طرف سے ملنے والا حکم بھی ان تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہونا چاہیے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے کامل پیروکار تھے۔ انہوں نے عملی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ایسی ہی محبت کی ہے کہ خاندان، قوم، قبیلہ،
مال جائیداد میں سے بھی کسی چیز کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی 12ویں حدیث رقم 15 ارشاد نبوی ہے۔ ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بنیادی طور پر محبت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، محبت تعظیمی، کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرنا، جیسے بیٹے کو باپ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ نمبر 2، محبت شفقت اور رحمت، کسی کے ساتھ شفقت اور رحمت کی وجہ سے محبت کی جائے، جیسے باپ کو بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ نمبر 3، محبت استحسانی، جیسے ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اس حدیث شریف میں محبت کی تمام اقسام کو جمع کر کے فرمایا گیا ہے کہ ہر قسم کی محبت سب سے زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں والدین کو حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھائیں۔ الجامع الصغیر حدیث نمبر 25 رقم 311۔ ترجمہ: اپنی اولاد کو 3 خوبیاں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت۔ ایک حدیث شریف میں اس محبت کو ایمان کی حلاوت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 12 رقم 16۔ ترجمہ: 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ جس میں پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانا جاتا ہے۔ ایمان کی حلاوت پانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے نیکی میں لذت اور سکون ملنے لگے، دینی کاموں کی طرف رغبت بڑھنے لگے، دنیا سے بے رغبتی بڑھنے لگے اور فکر آخرت کا غلبہ پیدا ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کی بشارت دی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 333 رقم 5127۔ ترجمہ: آخرت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ محبت کرتے ہوگے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ ٹاپک آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔